بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر اسٹوڈنٹس پولیٹیکل سائنس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیاسیات کا دوسرے علوم سے تعلق۔ سیاسیات کا تعلق معاشرے میں رہنے والے فرد سے ہے، لیکن فرد کی زندگی کے کسی پہلو کو دوسرے معاشرتی پہلوؤں سے الگ رکھ کر نہیں سمجھا جا سکتا۔ لہٰذا افراد معاشرہ کے سیاسی مسائل کو سمجھنے کے لیے ریاست کے علم میں ان تمام پہلوؤں اور انسانی سرگرمیوں کا مطالعہ ناگزیر ہو جاتا ہے جو اس کے سیاسی افعال پر اثر انداز ہو سکیں۔ کوئی بھی معاشرتی علم مکمل طور پر منفرد اور علمی اعتبار سے خود کفیل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس طرح ریاست ایک بین الاقوامی معاشرے کا حصہ ہے، اسی طرح علم سیاسیات بھی معاشرتی علوم کا ہی ایک جز ہے۔ طبعی علوم میں جس طرح حیاتیات کو علم کیمیا کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اسی طرح سیاسی اصولوں کو سمجھنے کے لیے دوسرے علوم کا مطالعہ بھی لازمی ہے۔ سب سے پہلے ہم تاریخ سے تعلق دیکھتے ہیں۔ تاریخ اور سیاسیات کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تاریخ سیاسیات کی تحقیق کے لیے مواد فراہم کرتی ہے اور محقق تاریخی واقعات کا تجزیہ کر کے سیاسی اصول اخذ کر سکتا ہے، جبکہ سیاسیات تاریخ کو نظریاتی اور فکری بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ سیاسیات کی مدد کے بغیر تاریخ محض علم الاخبار ہو کر رہ جاتی ہے، لہٰذا دونوں علوم ایک دوسرے کے ممد و معاون ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کے بغیر وہ اپنے ایک اہم ماخذ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سیاسی اداروں سے متعلق تاریخی حقائق و واقعات سیاسیات کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض آفاقی اصولوں کی تشکیل دراصل تاریخ ہی کے مطالعہ کی مرہون منت ہے۔ مثال کے طور پر تاریخ کے مطالعہ سے ہم یہ جمہوری اصول قائم کر سکیں کہ جن لوگوں کو سیاسی قوت یعنی حکومتی معاملات میں شرکت سے محروم رکھا جاتا ہے، انہیں اس کے فوائد سے بھی محروم رہنا پڑتا ہے، اور یہ اصول کہ جمہوریت اپنی چند خامیوں کے باوجود بہترین طرز حکومت ہے۔ غیر سیاسی اداروں اور سیاسی نظریات کی نوعیت کو جاننے کے لیے ان کی ابتدا اور نشو و نما پر نظر رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں تاریخ کا مطالعہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تاریخ کا ایک حصہ دراصل سیاسیات سے ہی متعلق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں علوم کے کئی موضوعات ایک دوسرے میں مدغم نظر آتے ہیں، اور بعض مصنفین تو تاریخ کے اس حصہ کو سیاسیات ہی کا شعبہ قرار دیتے ہیں۔ مشہور مسلمان تاریخ دان ابن خلدون نے تو قوموں کے عروج و زوال کے سیاسی تجزیہ کے سلسلہ میں تاریخ کے مطالعہ کی اہمیت کو کلیدی حیثیت دی ہے۔ چنانچہ بیشتر سیاسی مسائل مثلاً سیاسی عدم استحکام، حکومت کی کارکردگی وغیرہ کا تجزیہ تاریخ کے حوالے سے ہی ممکن ہے۔ اختلافات دونوں علوم میں گہرا ربط ہونے کے باوجود اسلوب اور دائرہ کار کے لحاظ سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ سیاسیات کے طالب علم کا سروکار تاریخی واقعات سے نہیں ہوتا، کیونکہ تاریخ میں ثقافت، مذہب، معیشت اور جنگی معاملات جیسے موضوعات پر بھی مختلف پہلوؤں سے بحث کی جاتی ہے۔
طلباء سیاسیات کا تعلق صرف ایسے واقعات سے ہوتا ہے جو سیاسی اہمیت کے حامل ہوں۔ دوسری ریاست کے مستقبل سے متعلق مسائل سیاسیات کے دائرہ بحث میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ تاریخ کا تعلق ریاست کے گزرے ہوئے واقعات سے ہوتا ہے۔ تاریخ اور سیاسیات میں طرز استدلال اور مطالعہ کے طریقہ کار کے لحاظ سے بھی نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ تاریخ کو تاریخی سلسلہ کے مطابق کرونالوجیکل آرڈر حقائق پیش کرنا ہوتے ہیں، جبکہ سیاسیات میں ماضی اور حال کے واقعات کی روشنی میں حالات اور اداروں کا تقابلی جائزہ لے کر نئے نئے تصورات پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی تاریخ کا کام محض واقعات اور ان میں کار فرما محرکات اور ان کے نتائج بتا دینا ہی ہوتا ہے۔ وہ ان کی روشنی میں نئے اصول اخذ نہیں کرتا، کیونکہ یہ کام تاریخ کے فلسفی یا ماہر عمرانیات کا ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں علوم میں ان اختلافات کے باوجود گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ سیاسیات کو ٹھیک طور پر سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ ناگزیر ہے، جبکہ تاریخ کی تشریح سیاسی اصولوں کی روشنی میں ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسیات اور معاشیات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ قدیم یونانی شہری ریاستوں میں معاشیات کو سیاسیات کا ہی ایک حصہ تصور کیا جاتا تھا، اور اس علم کے لیے پولیٹیکل اکانومی کا نام تجویز کیا گیا تھا۔ ریاست کی خوشحالی اور بقا کے لیے اقتصادیات کی اہمیت کو قدیم لوگوں نے بھی محسوس کیا، چنانچہ ریاست کی آمدنی بڑھانے کے لیے اکانومیکل پرنسپل سے رہنمائی لی جاتی تھی۔ بیشتر قدیم مفکرین نے اجتماعی زندگی میں معاشی عوامل کو اتنی اہمیت دی کہ ان کے نزدیک انسانی معاشرہ معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہی مارز وجود میں آیا۔ اس عقیدہ کو صرف یونانی فلسفیوں نے ہی پیش نہیں کیا، بلکہ فارابی، ابن رشد اور الغزالی جیسے مسلمان فلسفیوں کا بھی یہی نقطۂ نظر تھا۔ دونوں علوم میں اتنا گہرا تعلق پایا جاتا ہے کہ 18ویں صدی تک بھی معاشیات کو ریاست کے علم کا ہی ایک حصہ تصور کیا جاتا تھا۔ جیمز سٹیورٹ کے الفاظ میں، جس طرح خان کی زندگی کا اہم رخ معاشی تگ و دو سے متعلق ہوتا ہے، اسی طرح ریاست کے معاشی پہلو کو سیاسی اقتصادیات یعنی پولیٹیکل اکانومی کہا جاتا ہے۔ آدم اسمتھ بھی معاشیات کو سیاسیات ہی کی ایک شاخ قرار دیتا تھا۔ گو آج کے مفکر اس پرانے نظریے کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن دونوں علوم کے باہمی ربط کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ صنعتی انقلاب کے بعد سیاسیات اور معاشیات کا تعلق بالخصوص مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ کلاسیکل معیشت دانوں اور مارکسی نظریات کے فروغ سے دونوں کے باہمی تعلقات کو نئے نقطۂ نظر سے پیش کیا گیا۔ فی زمانہ معاشیات کو الگ علم کی حیثیت سے پڑھا جاتا ہے اور اس کا موضوع بحث دولت اور پیدائش دولت قرار پایا ہے۔ معاشی حالات کا سیاسی حالات اور افکار پر گہرا اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ طرز حکومت کا تعین بھی معاشی حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس کی واضح مثال ازمنہ متوسطہ کے نظام جاگیرداری کی دی جا سکتی ہے، جس کے تحت حکومتوں کی تشکیل میں معاشی طور پر فارغ البال طبقات کو ہی اجارہ داری حاصل تھی۔ سیاسیات کے طلباء کو سیاسی تصورات کی نوعیت سمجھنے کے لیے ایسے اقتصادی عوامل کا بھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے جو سیاسی سرگرمیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
اس طرح حکومت کو بھی انتظامی امور کی انجام دہی اور اس کے متعلق پالیسی وضع کرنے کے لیے شماریات سے مدد لینی پڑتی ہے، جو کہ معاشی تحقیق ہی کے سلسلہ میں رائج ہوا۔ جدید ریاست کے بیشتر مسائل بنیادی طور پر معاشی حالات کی پیداوار ہیں۔ فی زمانہ سیاسی لائحہ عمل بھی کافی حد تک معاشی بنیادوں پر استوار کیا جاتا ہے۔ محاصل اور صنعتی سرگرمیوں سے متعلق تمام قوانین دراصل معاشی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ریاست کے زوال میں بعض اوقات معاشی حالات کار فرما نظر آتے ہیں۔ موجودہ سیاسی نظریات خالص سیاسی نوعیت کے نہیں، بلکہ کافی حد تک وہ معاشی تصورات کے آئینہ دار ہیں۔ سوشلزم اور سرمایہ دارانہ نظام کی حامی حکومت کے مختلف نظریات رکھتے ہیں، اور دونوں کے سیاسی نظام مختلف قسم کے معاشی اصولوں پر تشکیل پاتے ہیں۔ استعماری طاقتوں کی نوآبادیات قائم کرنے کی پالیسی میں بھی معاشی محرکات کار فرما تھے۔ 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب کے باعث دستکار طبقوں کے نمود اور شہری آبادیوں میں اضافے کی وجہ سے یورپ میں جمہوریت کے احیاء میں بڑی مدد ملی۔ دراصل ہر سیاسی نظام کی کامیابی کا دار و مدار اس کے معاشی پروگرام کے کامیاب نفاذ پر ہے۔ آج کی فلاحی ریاست کا تصور بھی نئے معاشی تصورات پر قائم ہے۔ سیاسی نظام کے اثرات واضح رہے کہ صرف معاشی عوامل ہی سیاسی حالات پر اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ معاشی نظریات اور معاشی سرگرمیاں بھی سیاسی حالات سے متاثر ہوتی ہیں۔ تقسیم دولت اور پیدائش دولت سے متعلق قواعد و ضوابط مختلف طرزۂ حکومت کے تحت مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ سوشلسٹ نظام میں معیشت کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ایک سوشلسٹ ریاست معرض وجود میں نہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اشتراکیت کے حامی سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے حکومت پر قبضہ کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ اس طرح اسلام کے معاشی عدل کا نظام صرف اسی صورت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے جب ایک اسلامی ریاست قانون کی طاقت کے ذریعے اسے نافذ کرے۔ آج کی فلاحی ریاست معاشی سرگرمیوں میں دخل اندازی کر کے معاشی حالات پر اثر انداز ہوتی ہے تاکہ دولت کی ایسی منصفانہ تقسیم کا انتظام کیا جا سکے جس کے تحت ارتکاز دولت کے رجحانات ختم ہو جائیں، اور اس طرح محنت کاروں کے معاشی مفادات کا تحفظ بھی ایک فلاحی ریاست کے سیاسی مقاصد کا حصہ ہے۔ جدید ریاستوں میں بیشتر معاشی معاملات اور سرگرمیاں ریاست کے قانون کے دائرۂ عمل کے اندر ہی منضبط کی جاتی ہیں۔